الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کے ابتدائی 3 آیتوں کی عجیب و غریب فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ ابتدائی 3 آیات جو بھی تلاوت کرے گا اس کی عجیب و غریب فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ آپ ملاحظہ کریں، سن لیں اور انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں۔ اتنا مشکل کام نہیں، صرف 3 آیاتیں ہیں، صرف 3 آیات بس۔ وہ کون سی 3 آیات ہیں؟ پہلے آپ سن لیں، تجوید کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ پھر اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی اور ہمیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان 3 آیتوں کے، یہ تو میں نے آہستہ آہستہ پڑھا نا، اس لیے ٹائم تھوڑا زیادہ لگا، آپ نے بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی ان 3 آیتوں کی تلاوت کرے گا، امام ابو الشیخ نے حبیب ابو محمد العابد رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ جو بھی ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے یہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے، قیامت تک کے لیے اس کے لیے استغفار کریں گے، اور اس شخص کے لیے ان کے اجروں جیسا ہوگا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جنت کے پھلوں سے اسے کھلائے گا، سلسبیل سے اسے پلائیں گے، اور کوثر سے اس کو غسل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم فضیلت ہے۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اکثر علماء کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، لیکن یاد رکھیں کہ شرائط کے ساتھ فضائل میں ضعیف حدیث پر بھی عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فضائل ہیں۔ تو روزانہ اس کی تلاوت کریں، تو ان ابتدائی 3 آیات ما تکسبون تک اس کی تلاوت جو بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اتنا عظیم الشان اجر ملے گا آخرت میں۔ دنیا کے لیے تو ہم بہت وظائف پڑھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، لیکن آخرت کے لیے بھی بہت کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ زندگی تو آنے جانے والی چیز ہے، ابھی گئی اور ابھی چلی گئی، پتہ نہیں کب موت آتا ہے۔ ہمارے موت اور حیات کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ دیکھو، ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آئے کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 6 نصیحتیں کی۔ ایک نصیحت یہ تھی اس میں
کہ جب ملک الموت آپ کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے تم اس سے واپس کر دینا کہ ابھی نہیں، مجھے مہلت دو اور بعد میں آ جاؤ، مجھے چند دن کی مہلت دے دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت ایسا کب کرے گا ملک الموت؟ پھر مجھے مہلت کب دے گا وہ؟ میری بات کہاں مانے گا وہ؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا کہ جب تم کو خوب اچھی طرح معلوم بھی ہے کہ ملک الموت پھر مہلت نہیں دینے والا ہے ہمیں، تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہو۔ کچھ بھی پتہ نہیں کہ ابھی ملک الموت آئے اور میری روح قبض کرنے لگے تو میرے پاس کچھ بھی مہلت نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائی اصل زندگی ہماری آخرت میں ہے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا میں بھی ہمیں عافیت بخشے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم کمزور ہیں، تکلیف دنیا میں بھی نہیں برداشت کر سکتے، آخرت کی تکلیف کس طرح برداشت کریں گے بھائی؟ تو دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں امن و امان، خوشی کی زندگی عنایت فرمائے، اور خصوصاً ہمارا قبر، ہمارا حشر، ہمارا آخرت اللہ تعالی خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی تکالیف سے ہمیں بچائے، آخرت کی مصیبت، آخرت کی تکالیف سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عنایت فرمائے۔ تو سورۃ الانعام کی تلاوت، جو بھی تلاوت آپ کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، دنیا کے لیے بھی پڑھتے ہیں، تو دنیا کی نیت نہ کریں، آخرت کی نیت، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کریں۔ جو بھی وظیفہ، مثال کے طور پر آپ آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اپنی گناہوں کی معافی کے لیے کریں، اور پھر حاجات طلب کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی ہے ہی نہیں، وہ آپ کی حاجات پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا، اللہ ناراض ہو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، تب اس کے خزانوں سے ہمیں ملے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی حالت پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی خوشیوں سے بھر دے، آخرت کو بھی خوشیوں سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔